السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ماں، بہنوں، بیٹیوں، راہ حق کی میری عزیز ساتھیوں، امید کرتی ہوں میں آپ لوگ صحت و ایمان کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا میرا عنوان ہے حدیث کا، دل کے زنگ کا علاج۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تستع كما يصدع الحديد اذا اساء له الماء، قیل یا رسول اللہ وما جلاؤها، قال کثرت الذکر الموت وتلاوت القرآن۔ کہ انسان کے دل کو کبھی کبھی زنگ لگتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے۔ کہ صحابی رسول نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کا زنگ اس طرح دور ہوتا ہے کہ آدمی موت کو بہت یاد کرے، اور دوسرا یہ کہ قرآن کی تلاوت کرے۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ زندگی کی مہلت میں بس ایک ہی مہلت ہے، دوبارہ عمل کرنے کے لیے مہلت نہ ملے گی، کہ یہ دنیا دارالعمل ہے۔ اور تلاوت کے معنی ہے قرآن کے الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اور اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ قرآن مجید اور احادیث میں بھی اس لفظ کا پورا مفہوم بیان ہوا ہے کہ قرآن کی تبلیغ کرے، اللہ کے احکام کو دوسروں تک پہنچانا۔ میری عزیزوں، دلوں کے زنگ کا مطلب وہ ہے کہ غفلت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غفلت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کے احساس سے غفلت، آخرت سے غفلت، اخروی انجام سے غفلت، یہ ہے دل کا زنگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس سے بڑی بلا مسلمانوں کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ غفلت کہ انسان دنیاوی معاملات میں اتنا منہمک ہو جائے کہ دنیا کے حصول میں، لذتوں میں، دنیا کی معدی نعمتوں میں اتنا منہمک ہو جائے کہ صبح سے لے کے شام تک انہی کے دوڑ و دھوپ میں لگا رہے۔ کبھی اس کو اللہ کا خیال نہیں آتا، کبھی اس کو اللہ کے سامنے حاضری کا خیال نہیں آتا، یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن مرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے۔ یہ ہے دل کا زنگ، اور اللہ بچائے ہر مسلمان کو۔ اگر یہ زنگ لگ جائے تو پھر انسان شہوتوں میں، خواہشات میں اور دنیاوی معاملات میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے، اور پھر آخرت کی فکر اور آخرت کی طرف، اللہ کی طرف لوٹنے کی کوئی نوبت ہی نہیں آتی۔ جب یہ دل کو زنگ لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں فرماتے ہیں کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ انسان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہو ان کے اعمال کی بدولت، گناہوں کی بدولت، گناہوں میں انہماک کی بدولت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے انحراف کی بدولت یہ دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت الموت کو یاد کرو، یہاں رہنا نہیں ہے، چلا جانا ہے۔ یہ ہمارا گھر نہیں، یہ ہماری منزل نہیں، یہ ہمارا اصل گھر نہیں۔ اصل گھر تو ہمارا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایسے رہے جیسے راہ چلتے مسافر کی طرح، اجنبی ہو جیسے اپنی زندگی گزاری۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، میری مثال اس مسافر کی سی ہے کہ ذرا سستانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھا ہوں، اور تھوڑی دیر بعد وہاں سے نکل پڑا کہ کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، مجھے چلا جانا ہے اس دنیا سے۔ تو عزیز ماں اور بہنوں، ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ یہ ہمارا گھر نہیں، یہ ہماری ہمیشہ دائمی زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسی توفیق سے سرفراز فرمائے کہ جو زندگی بچی ہے اس زندگی کو آخرت کی فکر میں لگائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔